اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدائد و مشکلات کے موقع پر یہ دعا پڑھتے: اے میرے معبود، تو نے اصلاح و تہذیب نفس کے بارے میں جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اور تیری قوت و توانائی اس امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فزوں تر ہے، لہٰذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں، اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی کے تقاضے مجھ سے پورے کر لے۔ بار الہ، مجھ میں مشقت کے مقابلے میں ہمت، مصیبت کے مقابلے میں صبر اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے، لہٰذا میری روزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر، بلکہ بلا واسطہ میری حاجت برلا اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فرما، اور تمام کاموں کے سلسلے میں مجھ پر نظر کرم رکھ، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا، اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے انہیں انجام نہ دے سکوں گا، اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے، اور اگر عزیزوں کی طرف دھکیل دیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے، اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار اور اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے، اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے، لہٰذا اے میرے معبود، تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما، اور اپنی تونگری و وسعت سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے، اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز بنا دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے حسد سے نجات دے اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے، اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہوں پر جرت پیدا نہ ہونے دے، اور میری خواہش و رغبت اپنے سے وابستہ رکھ، اور میری رضامندی انہی چیزوں میں قرار دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں، اور رزق و بخشش و انعام میں میرے لیے افزائش فرما، اور مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت، حجاب و نگرانی اور پناہ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے لیے یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے مجھ پر لازم و واجب کی ہو، اگرچہ اسے انجام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو، اور میری قوت اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو، اور میری مقدرت سے باہر ہو، اور میرا مال و اثاثہ اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو، وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہو، وہ تو اے میرے پروردگار ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تو نے میرے ذمہ شمار کیا ہے، اور میں اپنی سہل انگاری کی وجہ سے اسے بجا نہ لایا، لہٰذا اپنی وسیع بخشش اور کثیر رحمت کے پیش نظر اس کمی کو پورا کر دے، اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے، تاکہ اے میرے پروردگار جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی ایسی بات میرے ذمے باقی نہ رہے کہ تو اس کے مقابلے میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور آخرت کے پیش نظر صرف اپنے لیے عمل کی رغبت عطا کر، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں اس کی صحت کا احساس کر لوں، اور دنیا میں زہد و بے رغبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آ جائے، اور نیک کام شوق سے کروں، اور خوف و ہراس کی وجہ سے برے کاموں سے محفوظ رہوں، اور مجھے ایسا نور، علم و دانش عطا کر جس کے پر تو میں لوگوں کے درمیان بے کھٹکے چلوں پھروں، اور اس کے ذریعے تاریکیوں میں ہدایت پاؤں، اور شکوک و شبہات کے دھندلکوں میں روشنی حاصل کروں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اندو عذاب کا خوف اور ثواب آخرت کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، تاکہ جس چیز کا تجھ سے طالب ہوں اس کی لذت، اور جس سے پناہ مانگتا ہوں اس کی تلخی محسوس کر سکوں۔ بار الہ، جن چیزوں سے میرے دینی اور دنیوی امور کی بہبودی وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے، لہٰذا میری حاجتوں کی طرف خاص توجہ فرما۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور خوشحالی و تنگدستی اور صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر ادائے شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق عطا کر، تاکہ میں خوف و امن، رضا و غضب
اور نفع و نقصان کے موقع پر تیرے حقوق و وظائف کے انجام دینے میں مسرت قلبی و اطمینان نفس محسوس کر سکوں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے سینے کو حسد سے پاک کر دے، تاکہ میں مخلوقات میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں، یہاں تک کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقوی سے، وسعت رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے، مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں مگر یہ کہ تیرے وسیلے سے، اور تجھ سے اے خدائے یگانہ و لا شریک اس سے بہتر کی اپنے لیے آرزو کروں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور دنیا و آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غضب کی، مجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، یہاں تک کہ غضب و رضا کی جو حالت پیش آئے میری حالت یکساں رہے اور تیری اطاعت پر عمل پیرا رہوں، اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں، یہاں تک کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور میرے دوست کو بھی جنبہ داری اور دوستی کی روح میں بہہ جانے سے مایوسی ہو جائے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو راحت و آسائش کے زمانے میں پورے اخلاص کے ساتھ ان مخلصین کی طرح مانگتے ہیں جو اضطرار و بیچارگی کے عالم میں دست بددعا رہتے ہیں۔ بے شک تو قابل ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔